محمود بابا کے گھر سے ستارہ خالہ کے گھر کا فاصلہ صدیوں پر محیط ہو گیا تھا۔ اعصاب شل ہو گئے، پیروں سے تھکن لپٹنے لگی، فاصلہ سمٹنے میں نہ آ رہا تھا، وہ جیسے دائرے میں گھوم رہی تھی۔ یہ مکان تو پہلے ہی نظر سے گزرا تھا، اس دیوار سے لپٹی بیل نے تیسری بار اس کا راستہ کاٹا، اور یہ موڑ تو وہ کئی بار مڑی تھی۔ وہ جیسے راستہ بھول گئی، پھر جیسے بجلی کڑکی یا بادل گرجا یا اس کے اندر کوئی پھونار اٹھا تھا۔ زبیریہ نے رک کر چونک کر سر اٹھایا، سارا چہرہ پانی سے شرابور ہو گیا۔ بادلوں نے اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لی تھی، لیکن وہ روئی کیوں؟ اس نے گلے میں لٹکتے اسکارف سے چہرہ رگڑ لیا۔ خود کو سنبھال لو ڈاکٹر زبیریہ، تم وہ ٹین ایجر زیبی نہیں ہو۔ گھر کا گیٹ عبور کرتے ہوئے اس نے بار بار خود کو سمیٹا تھا۔ ستارہ اور فائقہ بچپن کی گوڑی سہیلیوں کی طرح باتوں میں مگن تھیں۔ سیماب نے چور نظروں سے سائم کو دیکھا اور سرگوشی میں پوچھا، کیسی لگ رہی ہوں؟ عجیب سی۔ سائم کا جواب سائم کی طرح ہی عجیب تھا۔ کیا مطلب؟ سیماب کی آواز بلند تھی۔ ستارہ اور فائقہ نے چونک کر دیکھا۔ تمہیں اتنے معقول حلیے میں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ دونوں ماؤں نے مسکراہٹ دبائی۔ سائم دوبارہ بے نیازی سے شیشے کے پار دیکھنے لگا۔ برآمدے کی لائٹ جل رہی تھی اور روشنی گھاس کے کتے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے نم ہوتی ہریالی کو دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ عرصہ ہوا اس بارش اچھی نہیں لگتی تھی، مگر سیماب تو دیوانی تھی۔ بارش کا نعرہ لگاتی کھڑی ہو گئی، مما ہم تھوڑی دیر باہر سے ہو آئیں؟ فائقہ نے فکر مندی سے سائم کو دیکھا، اور سائم شاید ان کی نظروں کی وجہ سے ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے تو سیماب بہت ہی پیاری لگی، کتنی ہنس مکھ اور سادہ مزاج ہے۔ پہلی بار مل کر احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ پہلی بار مل رہے ہیں۔ فائقہ نے بہت پیار سے دونوں کو ساتھ ساتھ جاتے دیکھا۔ بوا سیماب کی تعریف سن کر ہی نہال ہو گئیں۔ بہت اچھی تربیت کی ہے ہماری ستارہ بی بی نے، عام لڑکیوں جیسی چٹک مٹک نہیں ہے، جیسی نظر آتی ہے ویسی ہی اندر سے ہے ہماری بٹیا۔ چائے کی ٹرے رکھتے بوا شروع ہو گئیں، جس گھر میں جائے گی اس گھر کو جنت بنا دے گی انشاءاللہ۔ ستارہ میں نے دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا، میری بہو سیماب کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فائقہ کی بات پر ستارہ اور بوا جی نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے تو سائم سے بھی بات کر لی ہے، وہ بھی بہت خوش ہے۔ سائم بہت ہی بھلا لڑکا ہے، پھر محمود صاحب کا نواسہ ہے تو یقیناً بہترین انسان ہوگا۔ ستارہ نے محیط انداز میں اپنا عندیہ دیا۔ بیٹی کی ماں تھی، کھل کر تو نہیں کہہ سکتی تھیں کہ بیٹی آپ کے بیٹے پر جی جان سے فدا ہو رہی ہے، حالانکہ وہ اندر سے بہت خوش اور پرسکون تھیں۔ بیٹی نے جہاں دل لگایا وہیں گھر بسنے جا رہا تھا، ورنہ زبیریہ کی حالت تو سامنے تھی ہی۔ بس جاتے ہی ابراہیم سے مشورہ کروں گی، پھر ہم باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں گے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ سیماب اب آپ کے پاس ہماری امانت ہے۔ فائقہ نے نرمی اور ستارہ کا ہاتھ دبایا۔ ہمیں تو وہ لڑکا ویسے بھی بہت پسند آیا تھا۔ بوا جی جوش میں کھڑی ہوئیں، میں مٹھائی لے کر آتی ہوں۔ سائم رک گیا تھا۔ سیماب نے مڑ کر دیکھا، وہ برآمدے کا سٹیپ اتر گئی تھی اور تیز بارش اسے بھگو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اب بھی سائم کے ہاتھ میں تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے نہیں بھیگنا، سائم نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ سٹیپ عبور کر کے سائم کے مقابل آ گئی۔ تمہیں بارش اچھی نہیں لگتی؟ نہیں۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر تھوڑا اور پیچھے دیوار کی طرف ہو گیا۔ اس لیے تمہیں محبت بھی اچھی نہیں لگتی؟ سیماب نے رخ اس کی طرف کیا۔ بارش اب اس کے عقب میں تھی۔ محبت اگر مجسم ہوتی تو پھانسی چڑھا دیتا۔ تم سے کس نے کہا؟ محبت بارش اور گلاب کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سیماب نے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے۔ محبت کی بربادی اور بارش کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور رہے گلاب تو وہ لہو رنگ ہو گئے تھے۔ وقت بدل گیا تھا، سیماب بھی۔ اب محبت ایزی لوڈ اور مہنگی شاپنگ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سائم نے دیوار کے ساتھ پشت ٹکائی۔ محبت کی سمجھ نہیں
محبت کی سمجھ نہیں ہے تو اس کی توہین بھی مت کرو۔ سیما بگڑ کر بولی۔ سائم کا دل چاہا کہا لگائے۔ جو محبت کا آخری باب پڑھ چکے تھے، لوگ انہیں پہلا سبق پڑھا رہے تھے۔ مذاق کر رہا تھا، تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی۔ تمہارے مذاق تمہاری طرح ہی بیہودہ ہیں۔ سیماب نے اوور میں پانی بھرا اور سائم کی طرف اچھال دیا۔ چند چھینٹے اس تک پہنچے، بالکل سیماب کی محبت کی طرح۔ میں تو واقعی بہت سنجیدہ ہوں۔ سنجیدہ تو میری ماں بھی بہت ہے۔ تم انہیں اتنی پسند آئی ہو کہ بس انہیں چلتا آج ہی انگوٹھی پہنا جائیں۔ سیماب کا دل بلیوں اچھلنے لگا، مگر بظاہر بے نیازی سے گویا ہوئی۔ تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ میں نے ابھی شادی کے بارے میں سوچا نہیں۔ دماغ کہتا تھا زندگی میں جو ہوا اسے بھول کر آگے بڑھ جاؤ، اور کمبخت دل ایک قدم بھی اٹھانے نہ دیتا۔ شادی کے بارے میں نہیں سوچا، یا میرے بارے میں نہیں سوچا؟ سیماب جیسے صاف گو لڑکی کو اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ تم تو بہت اچھی لڑکی ہو سائم۔ سیماب چند قدم چل کر عین اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ بولی تو آواز صاف اور ٹھوس تھی، اور لہجہ آر پار ہونے والا۔ سائم، میں دیکھنے میں جذباتی لگتی ہوں، مگر جذباتی ہوں نہیں، اور نہ جذباتی ہو کر فیصلے کرتی ہوں۔ شاید میں نے اپنی ماں کو بہت مضبوط دیکھا ہے، اس لیے۔ اس نے کندھے اچکا کر سائم کے عقب میں گلاس ونڈو سے دکھائی دیتی ستارہ کو دیکھا۔ وہ فائقہ کے ہاتھ سے منہ میٹھا کر رہی تھیں۔ تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ، مجھ سے شادی کرو گے؟ سائم کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح براہ راست اسے پرپوز کر دے گی۔ اس نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، مگر بادل بہت زور سے گرجے۔ بجلی کیسے قریب ہی گری تھی، یا پھر اس کے دل پر؟ وہ سائم کا وہم نہیں تھا۔ بارش کے پانیوں میں اس کا پیکر نہیں تراشا تھا۔ زبیریہ سرمد اتنے سالوں بعد مجسم اس کے سامنے، اور سیماب کے عین عقب میں گھاس کے اسی قطعے پر کھڑی تھی جس پر روشنی پڑ رہی تھی۔ بارش اس کے گرد رقص کرتی، بارش اس کے درمیان موہوم سا پردہ تھی، اور ایک بارش وہ تھی جب وہ اس کے ہاتھ چھڑا کر بھاگی۔ وہی بارش جس میں محبت کا پاکیزہ وجود زبیریہ کے شک کے ہاتھوں آلودہ ہوا تھا۔ وہی بارش جب سائم نے اپنے وجود سے بہتے لہو اور بارش کے نمکین پانیوں کا اکٹھا چکھا تھا۔ آسمان سے پانی نہیں، کاغذ کے پرزے ریزہ ریزہ ہو کر گر رہے تھے۔ تمہیں تھوڑا عجیب لگا نا، لیکن میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ اب کیا کریں؟ ایک بندہ آپ کو اچھا لگا ہے تو کہنے میں کئی سال لگا دیں۔ سیماب کچھ کہہ رہی تھی۔ تم چاہو تو انکار کر دو، کوئی مر تھوڑی جائیں گے، دل ہی تو ہے، بہل جائے گا۔ زبیریہ نے برآمدے کے اسٹیپ پر قدم رکھا اور نفی میں گردن ہلائی، اور بدلے میں سائم کی گردن اثبات میں ہل گئی تھی۔ کیا سیماب نے کچھ نہ سمجھی ہے؟ سمجھا؟ پوچھا۔ سیماب نے نظر چرا کر سیماب پر مرکوز کی۔ دلوں کو بہلایا نہیں جاتا، آباد کیا جاتا ہے۔ زبیریہ کی سانس رک گئی۔ سیماب جوش میں پنجوں کے بل گھوم گئی۔ زیبی، وہ پانی ہوئی زیبی سے لپٹ گئی، جو اب بھی اپنی نگاہیں نہیں چرا پائی تھی۔ آئی ایم سوری ہیپی یار، میں نے تم سے کہا تھا، صرف میں ہی نہیں وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سائم کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ بکھر گئی، جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ بھی جذباتی فیصلے نہیں کرتا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر زیبی کے ایک ایک زخم کا حساب لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور زیبی نے اس کی مسکراہٹ کا ہر حرف سمجھ لیا تھا اور لرز کر رہ گئی۔ سائم اندر چلا گیا تھا۔ چلو تمہیں ان کی مدر سے ملواؤں۔ سیماب نے اس کا ہاتھ کھینچا تو پتھر کے بت میں جان پڑ گئی۔ اس حلیے میں سامنے نہیں جا سکتی، بلکہ بتانا بھی نہیں کہ گھر واپس آ گئی ہوں۔ زیبی ٹال کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ستارہ نے محمود صاحب کے لیے سارا کھانا بھجوا دیا تھا، مگر ان کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سائم نے دوبارہ سے ٹریفل کا باؤل بھر لیا۔ فائقہ نے باقی سارا کھانا
فریزر میں رکھ دیا تھا۔ انہیں کل چلے جانا تھا۔ نواسا نانا کھاتے رہیں گے، انہیں مزید کچھ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب وہ خوش جوش میں ساری تفصیل بتانے بیٹھ گئی تھی اور محمود صاحب کی نظریں لاپرواہی سے ٹریفل کھاتے سائم کے چہرے کو کھوج رہی تھیں۔ ان کی نظروں میں اتنی چبھن تھی کہ سائم کے لیے کھانا مشکل ہو گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے ماما، سونے جا رہا ہوں۔ بیٹھ جاؤ، مجھے دوائیاں کون دے گا؟ تمہارا باپ؟ وہ جھنجھلا کر غصہ ہوئے۔ میں دے دوں گی۔ فائقہ نے حیرت سے ان کا غصہ ملتقط کیا۔ تم تو جان چھوڑو، وہ چڑھ کر بولے۔ فائقہ ہکا بکا رہ گئی۔ تو محمود صاحب سنبھل کر قدرے پیار سے بولے، صبح تمہیں جانا بھی ہے، جا کر آرام کر لو۔ مجھے اس ناانجان سے دو ہاتھ مطلب کہ 2-4 باتیں کرنی ہیں۔ پتہ نہیں آج زبان بار بار پھسل رہی تھی۔ زیبی کے بے یقین آنکھیں ذہن کی اسکرین پر پیوست ہو کر رہ گئی تھیں۔ فائقہ کو بھی احساس ہوا کہ باپ کسی الجھن میں ہے اور الجھن صرف سائم سے شیئر کرنا چاہتا ہے، تو شبہ بخیر کہہ کر اٹھ گئیں۔ مجھے ایسا گھورنا بند کریں۔ وہ جو ان کی نظروں سے بچنے کے لیے پائن ایپل کے ٹکڑے باؤل میں گن رہا تھا، پیالہ پٹک کر بولا، اسی لیے تو کہتا تھا فیصلہ کرنے سے پہلے زیبی کے بارے میں ضرور سوچ لینا۔ اس صورتحال میں وہ خود بہت دکھی تھا۔ آپ جانتے تھے وہ سیماب کی کزن ہے؟ بہت پہلے جان گیا تھا۔ مجھے کیسے نہیں پتہ چلتا؟ اس نے بے بسی سے ہاتھ جھٹکا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا۔ محمود صاحب نے مجرموں کی طرح سر جھکا لیا۔ جب زیبی نے ان کے پاس باقاعدہ آنا شروع کیا تب تک سائم یہاں سے جا چکا تھا۔ اپنی تعلیم میں گم ہو کر کئی سال یہاں نہ آیا۔ زیبی مستقل آ رہی تھی مگر ہر اسٹوڈنٹ کی طرح اس کی حد بھی بیرونی برآمدی ہی تھی۔ بہت ہوا تو کچن، باقی کمرے بند ہی رہتے۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کے اس نہ چاہنے نے مجھے کس دورائے پر کھڑا کر دیا؟ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکرا رہا تھا۔ جس انتقام کے چکر میں وہ سیماب کو ہاں کر کے آیا تھا، اس کی آگ سرد پڑنے لگی تھی۔ یاد تھا تو بارش کے پانیوں میں گھلتا زیبی کا وجود، اس کی بے چین آنکھیں۔ ہائے، کون کہتا ہے محبت مر جاتی ہے؟ کم وقت دل کے کسی کونے میں سر رکھ کر سسکتی رہتی ہے۔ جہاں نکال کر پھینکنے کا سوچو، اس کی کرا روح کھینچ لیتی ہے، دار پر چڑھا دیتی ہے۔ وہ بھی تڑپ رہا تھا، خود کو زندہ رکھنے کے لیے پاؤں مار رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نفرت محسوس ہوئی یا گزری محبت یاد آ گئی؟ محمود صاحب نے سوال کیا۔ سیماب کا کیا ہوگا؟ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس سے خود بھی اندازہ ہو رہا تھا اس نے ساری عمر جذباتی فیصلے ہی کیے ہیں۔ اسے میں سنبھال لوں گا۔ ابھی تمہاری محبت میں اتنی دور نہیں نکلی ہوگی کہ واپسی مشکل ہو جائے۔ نہ اس نے زیبی کی طرح ساری کشتیاں جلائی ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ غصے میں کمرہ چھوڑ گیا۔ محمود صاحب نے فیصلہ کر لیا، وہ سیماب سے خود بات کر لیں گے۔ مگر اس سے پہلے ہی زیبی نے سیماب سے بات کر لی تھی۔ رات کی بارش کے بعد ایک خوشگوار صبح کے قدم دھرتی کے ٹھنڈے وجود پر اترے تو روح تک شناخت ہو گئی۔ سیماب کے تو ویسے ہی قدم زمین پر نہ پڑتے تھے۔ اس نے بوا سے فرمائش کر کے افغانی آملیٹ بنوایا تھا۔ وہی کھاتے ہوئے اس نے زیبی سے پوچھا، تمہیں ایس کیسا لگا؟ تم اس کا نام کیوں نہیں لیتی ہو؟ زیبی کو بے تحاشا غصہ آیا۔ جب تک دونوں کی لڑائی تھی سیماب نے اس کے 1000 برے نام رکھے تھے۔ بے وقوف، گونچو، گھامڑ۔ زبیریہ کو اندازہ ہو جاتا وہ اپنے کولیگ کی بات کر رہی ہے۔ محبت کا احساس ہوتے ہی وہ ایس ہو گیا تھا۔ سیماب اور سائم۔ سیماب نے بس ہنس کر دونوں آنکھیں دبا لیں۔ اچھا بتاؤ نا کیسا لگا؟ ستارہ آفس جا چکی تھی، اس لیے وہ تسلی کے ٹاک کرنا چاہ رہی تھی۔ زبیریہ نے ہاتھ سے کانٹا رکھ دیا۔ اسے لگا سیماب سے بات کرنا ہوگی۔ وہ سیماب کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے شادی مت کرو۔ کیا؟ سیماب کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ زبیریہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا وجہ بیان کر کے سیماب اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ لیکن مجھے تو وہ اچھا لگتا ہے۔ وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔
زیبی تم اس سے جانتی ہی کتنا ہو؟ سیماب کو چڑ ہونے لگی۔ وہ اس وقت زیبی سے تعریف سننا چاہتی تھی۔ میں ہی تو اسے جانتی ہوں۔ کسی کو جاننے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے، پلیز اسے چھوڑ دو، تمہیں اس سے کہیں اچھا لڑکا مل جائے گا۔ اوکے۔ سیماب نے نپکن اٹھا کر منہ صاف کیا، پھر براہ راست زیبی کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن یہ تو بتاؤ اسے کس کے لیے چھوڑ دوں؟ زیبی لاجواب ہو گئی۔ کچھ بولنا چاہا مگر مناسب لفظ نہ ملے۔ وہ بغیر تیاری کے سیماب کو قائل کرنے بیٹھ گئی تھی۔ زیبی میں کوئی بچی نہیں ہوں کہ اپنے بارے میں درست فیصلہ نہ کر سکوں۔ مجھے نہیں پتا تمہیں کیوں اچھا نہیں لگا، اور جسے چھوڑنے کا سوچ کر میری سانس بند ہونے لگتی ہے اسے میں اس بنا پر نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی، پھر دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اسے محبت کرنے لگی ہوں۔ ہلکا سا وقفہ جس میں زیبی بس ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھتی رہی، اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ اس کی ماں رشتہ دے چکی ہے، اب بس رسم کرنے آئیں گی، اس لیے مائی کزن بہت سنجیدہ لہجے میں بولتے بولتے وہ لائٹ موڈ میں آ گئی۔ اب سائم تمہیں اچھا لگے یا برا، تم شادی کی تیاری کرو، اوکے؟ وہ زیبی کا کندھا تھپتھپا کر چلی گئی۔ زیبی بے بسی سے اسے جاتے دیکھتی رہی تھی۔ سیماب کا لہجہ بتا رہا تھا وہ سمجھانے کی حد سے آگے نکل چکی ہے۔ سنو، آئس کریم کھانے چلیں؟ آفس سے نکلتے سیماب نے سائم سے پوچھا۔ وہ جو صبح سے اس کی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا ٹک کر رکا۔ بل میں دے دوں گی۔ بل کی بات کہاں سے آ گئی؟ سائم نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ وہ اس دن تو آج کل کی محبت کی تشریح کر رہے تھے نا۔ کہتے کہتے اس نے شرارت سے زبان دانتوں تلے دبائی۔ سائم نے اسے گھورتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میری کزن کو تم بالکل پسند نہیں آئے۔ آئس کریم کا کارنر پر اپنا فلیور لے کر بیٹھے ہی تھے کہ سیماب نے بتایا۔ سائم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہتی ہے تم سے شادی نہ کروں، اسے کیا اعتراض ہے؟ سائم نے خود کو سنبھالا۔ پتہ نہیں، وہ تمہیں جانتی نہیں، تم سے ملی نہیں، پھر بھی اس سے تم پر اعتراض ہے۔ آئس کریم میں چمچ گھماتے سیماب نے کندھے اچکائے۔ وہ تم سے جیلس ہو رہی ہے۔ سائم نے اپنے اندر ایک کمینی سی خوشی کو محسوس کیا۔ نہیں، وہ ایسی نہیں ہے، میں اسے اتنے سالوں سے جانتی ہوں، ہم بہنوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ سیماب نے فوراً اس کی بات کو رد کر دیا۔ وہ مجھ سے جیلس نہیں ہو سکتی۔ تو پھر نہ جانے وہ سیماب کے منہ سے کیا سننا چاہتا تھا۔ دراصل اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ سائم ہلکا سا کھنکار کر بولا۔ وہ کسی سے محبت کرتی تھی مگر بریک اپ ہو گیا۔ سائم نے لب بھینچ لیا۔ ایک عمر کی کہانی کو سیماب نے چند لفظوں میں کتنی لاپرواہی سے سموجھ لیا تھا۔ بریک اپ کس نے کیا؟ ہمیشہ لڑکے ہی بے وفائی کرتے ہیں۔ بکواس! سائم نے دانت پیستے ہوئے اتنے زور سے چمچ مروڑا کہ ٹوٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ میں نے تمہیں تو بے وفا نہیں کہا۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ اچھا چھوڑو، مجھے لگتا ہے تم ڈسٹرب ہو رہے ہو، ہم کوئی اور بات کرتے ہیں۔ سیماب نے بات بدلی۔ بریک اپ کے بعد تمہاری کزن کی زندگی میں اور کوئی نہیں آیا؟ سائم نے محتاط انداز میں سوال کیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے اپنا گول بنا لیا تھا کہ اسے ہر صورت اپنے فادر کا خواب پورا کرنا ہے، اور وہ اس نے کر دیا۔ بات کرتے کرتے سیماب کی نظر سائم کی آئس کریم پر پڑ گئی۔ تمہاری آئس کریم پگھل رہی ہے، تم دوسرا چمچ منگوا لوں؟ اس نے بے دلی سے سامنے رکھی آئس کریم کو دیکھا۔ زیبی اب تک کیا اس کے انتظار میں تھی؟ کیا ان دونوں کا رشتہ اب بھی زیبی کے پیروں کی زنجیر بنا ہوا تھا؟ فرض کرو وہ اب بھی تمہاری منتظر ہو تو کیا کرو گے؟ محمود صاحب نے اس سے پوچھا تھا۔ تب جواب نہیں ملا تھا، یا پھر اسے یقین تھا وہ سامنے آئی تو بڑی صفاقی سے اسے ٹھکرا کر آگے بڑھ جائے گا جس طرح وہ بڑھ گئی تھی، مگر نہ جانے کیسے۔ اس کے قدم بارش کے پانیوں میں ڈوبے تھے۔ سامنے آسمان سے پانی کی چادر گر رہی تھی، اور اس کے پار وہ تھی جس کا وہ وجود بارش کے پانی میں گھل رہا تھا۔ سائم! سیماب نے نہ جانے کیا بات کی تھی۔ سائم نے بے حد بوکھلا کر شوخ رنگ لڑکی کو دیکھا۔ سیماب کو سائم کی محبت نہ ملی تو کیا اس کے سارے رنگ بھی اڑ جائیں گے؟ وہ بھی اتنی ہی بے رنگ دکھائی دے گی جتنا کہ زیبی؟ اس نے وحشت کے عالم میں آئس کریم کو ہاتھ مارا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ سیماب نے حیرت سے میز پر بہتی آئس کریم کو دیکھا اور دور جاتے سائم کو جو گاڑی
اسٹارٹ کر چکا تھا، مگر گاڑی بڑھانے سے پہلے اسے یاد آ گیا سیماب اپنی گاڑی آفس میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہمیشہ لگتا ہے ہم جذباتی فیصلے نہیں کرتے، مگر ہم کر لیتے ہیں۔ طوطوں کے پنجرے کو چھیڑتی سیماب نے زبیریہ کو دیکھا۔ آج اسے فرصت تھی تو چھوٹے سے لان کی کاٹ چھانٹ بھی مصروف تھی۔ اس سے پہلے اس نے کپڑے دھو کر ڈالے تھے۔ پتہ نہیں اسے ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت کیوں ہے۔ سیماب کو بلا وجہ کوفت ہوئی۔ کچھ تم بھی ہاتھ بٹا دو۔ اس کی نظروں سے الجھتی زبیریہ نے مڑ کر دیکھا۔ کیا کر رہی ہو؟ سیماب پاس آئی۔ فالتو شاخیں الگ کر رہی ہوں۔ کیسے پتہ چلتا ہے یہ فالتو ہیں؟ سیماب نے کڑا اٹھا کر دیکھا۔ نظر آتا ہے، زبیریہ نے سادگی سے جواب دیا۔ میں نے ایک بات سوچی ہے۔ کیا؟ زبیریہ کیاریاں صاف کرنے لگی۔ تمہاری اور سائم کی ایک دو ملاقاتیں رکھ لیتی ہوں، اس طرح تم اسے بہتر طور پر سمجھ سکو گی۔ اس کی ضرورت مجھے نہیں، تمہیں ہے۔ اچھی طرح پرکھ لو، اسے بھی اور اپنے فیصلوں کو بھی۔ کچھ لوگ راستے میں چھوڑ جانے والے ہوتے ہیں۔ زیبی کا کام ختم ہو گیا تھا، وہ سب سمیٹ کر اندر چلی گئی۔ دانیال کی میز پر پگھلی ہوئی آئس کریم قطرہ قطرہ زمین پر گر رہی تھی۔ وہ اسے بھول گیا، لیکن میں اسے یاد بھی تو آ گئی تھی۔ سیماب کے کانوں میں سائم کی گاڑی کا ہارن بجنے لگا، لیکن ایک فیصلہ اس نے دل ہی دل میں کر لیا تھا۔ اسے منگنی میں جلدی نہیں کرنی، جب تک سائم کی ذات کی ساری گرہیں اس کے سامنے نہ کھل جائیں۔ یار اب بس بھی کرو، صبح آفس کے لیے بھی نکلنا ہے۔ تم تو نہ خود سوتی ہو نہ سونے دیتی ہو۔ ستمبر کی خوشگوار بات تھی۔ ہلکی ہوا موتیوں کی خوشبو چرا لائی تھی۔ میری اماں بننے کی کوشش نہ کرو، یہ جملہ ان کا ہے۔ سیماب ہنسی۔ سوری، میں آج سائم نے شرمندگی سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تمہیں کیا ہوا تھا؟ کبھی کبھی یوں ہی وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ یوں ہی تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ تمہاری کزن نے دوبارہ کوئی اعتراض نہیں کیا ہے؟ سائم نے ٹاپک بدلا۔ نہیں، تمہیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا، نہ جانے وہ کیا سننا چاہتا تھا۔ جب وہ اس ٹاپک کو کھل کر بات نہیں کرنا چاہتی تو مجھے اس کی فیلنگ کو سمجھنا چاہیے۔ وہ محبت سے الرج ہے تو میری محبت کو کیسے سمجھ پائے گی؟ سائم خاموش ہو گیا۔ اس کی بے توجہی محسوس کر کے سیماب نے گڈ نائٹ کہہ کر کال کاٹ دی۔ مجھے سائم سے بات کرنا ہے بابا۔ پیلے کپڑوں میں ملبوس، ہم رنگ چہرہ لیے وہ سامنے کھڑی تھی۔ محمود صاحب ابھی نہا کر آئے تھے۔ ان کا روشن چہرہ بہت نکھرا لگ رہا تھا۔ وہ سفید بال آور بدلیوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا ہے، ہم الگ ہو چکے ہیں، وہ کسی کے بھی ساتھ زندگی گزارے، مگر وہ میری نظروں کے سامنے سیماب کے ساتھ اس طرح اذیت سے لب کاٹے، میں کیسے برداشت کروں گی؟ تم سیماب کو بتا دو، انہوں نے مشورہ دیا۔ وہ بہت ہرٹ ہوگی یہ جان کر کہ سائم ہی وہ لڑکا ہے جس کے ساتھ میں۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر نفی میں گردن ہلائی۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ سائم خود سیماب کو چھوڑ دے۔ تم نے مشورہ دیا اور میں مان لوں۔ سائم کی غصے بھری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ زبیریہ چونک کر اس کی طرف مڑی۔ اس دن تو ڈھنگ سے دیکھ ہی نہ سکی تھی۔ دن کی روشنی میں روبرو دیکھ کر احساس ہوا وہ کتنا بدل گیا ہے۔ کہنی کے پاس ایک پرانی چوٹ کا نشان غالباً زیبی کی محبت کی نشانی تھا۔ زیبی ایک لمحے کو بولنا بھول گئی تھی۔ محمود صاحب ہلکا سا کھنگال اور کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تم دونوں آپس میں بات کر لو۔ ان کے جانے کے لمحے تک زیبی نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اور تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں کسی سے شادی کر رہا ہوں۔ نانا کے جانے کے بعد وہ پلٹا۔ سائم کی آنکھیں آگ اگل رہی تھیں۔ زندگی میں کبھی زیبی نے اس کی آنکھوں میں اتنا غصہ نہیں دیکھا تھا۔ سیماب سے شادی مت کرو تو کس سے کروں؟ تم سے۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا۔ زیبی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ مگر تم تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پرانی باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ زیبی نے نظریں چرائیں۔
پرانی باتیں سائم جل کر راکھ ہوا۔ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، ناسور بن جاتے ہیں۔ سائم نے اس ستون پر ہاتھ رکھا جس کے ساتھ زیبی لگی کھڑی تھی۔ تمہیں پرانی باتیں لگتی ہیں؟ میں تو اب بھی وہیں پر ہوں، سڑک کے کنارے بارش کے پانی میں بہتا اپنا ہی خون دیکھ رہا ہوں۔ اس کی جلتی بجھتی آنکھیں زیبی کی آنکھوں میں رگڑی تھیں۔ وہ منہ نہ پھیرتی تو جل کر راکھ ہو جاتی۔ سائم نے بڑی سختی سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ منہ کیوں پھیر لیا؟ مجھے دیکھو، غور سے دیکھو۔ تکلیف سے زیبی کی کرہ نکل گئی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہ ہو۔ ٹوٹی ہڈیوں کی اذیت برداشت کرتے میں تمہیں پکار رہا تھا، مگر تم کہاں تھی؟ زیبی نے اس سے پیچھے